السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے ایک ایسے نوجوان لڑکے کی آپ بیتی جو دولت کے حصول میں ایک جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس کو پیسہ کمانے کے لیے وہ کسی بھی راستے کا چناؤ کرنے کو تیار تھا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا جس راستے پہ میں جا رہا ہوں وہ راستہ میرے ایمان کو مجھ سے چھین لے گا۔ لیکن مسلمان گھرانے کا وہ نوجوان تھا، اس کے اندر ایک ایمان کی چنگاری موجود تھی۔ وہ ایک ایسے سفلی علم کے کالے جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور وہ جادوگر کو جب پتہ لگتا ہے تو وہ اس کو اپنے مذموم عزائم کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایک نیک بزرگ کے مزار پر اپنا ایک ناپاک پتلا رکھنے کو اس کو کہتا ہے، لیکن وہ اس کو جب اس مذموم عزائم کے لیے منع کرتا ہے، وہ طلسماتی طاقتوں کا جادوگر کا غضب اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ تیرے لیے اس دنیا کو ہم جہنم بنا دیں گے۔ وہ بھی بنا کے دکھاتا ہے، اس کے گھر کو برباد کرتا ہے، اس کے گھر کو بکھیر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کو اس سے چھین لیتا ہے، بہن بھائیوں کو چھین لیتا ہے، اس کو قاتل بنا دیتا ہے، پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کو مرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ لڑکا میرا ہی کام کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور سے کام نہیں کروا سکتا۔ اس کو مستقل پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے، تاکہ وہ پریشان ہو کر اس کے مذموم عزائم کے لیے راضی ہو جائے۔ لیکن وہ بھی ایک مسلمان لڑکا تھا، اس کے اندر مسلمان ایمان کی ایک طاقت موجود تھی۔ جب اس کو سارے احوال کا پتہ لگتا ہے کہ مجھ سے یہ کون سا کام کروانا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی اس کے بالکل منہ پہ کہہ دیتا ہے میں بھی ایک مسلمان ہوں، تیرا بھی ایک مسلمان سے پالا پڑا ہے، کچھ بھی ہو جائے، میرے ماں باپ بھی قربان، میں بھی قربان، میری بہن بھائی بھی قربان، میں اپنا ایمان نہیں کھوؤں گا۔ وہ چنگاری ایک شعلہ بنتی جاتی ہے، اور ایسی شعلہ کہ اس جادوگر کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو ایسے ایسے سنسنی خیز واقعات اور ایسے ایسے حالات سے گزارتا ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن کالے جادو کا ماہر تھا، جو ان حالات سے گزرے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایسے حالات واقعی ہوتے ہیں یا نہیں۔ آج کل ہر انسان حسد، بد نظری اور ایسے علم کے اندر گھرا ہوا ہے، ہر بندہ چھٹکارا چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہو، ہمارے گھر میں محبت، راحت، چین، سکون ہو، لیکن ان کو راستہ نہیں پتہ لگتا۔ لیکن اس نوجوان کے ساتھ اللہ کی آزمائش اترتی ہے، اللہ اس کو سزا دیتا ہے اس ناپاک راستے پہ جانے کی۔ اس کی جب سزا پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد کیسے اس کے لیے اترتی ہے، اور پھر کس طرح اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو کون سے وظیفہ عطا فرماتا ہے، پھر اس نوجوان اس کالے جادو کے ماہر کو کس طرح جہنم رسید کرتا ہے۔ پہلے کے سارے احوال پچھلی قسطوں میں ہم بتا چکے ہیں، آگے کے احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس بات کے لیے ہم تمہیں اس بارے میں بتاؤں کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو۔ اس بات سے انکار نہ کرنا کہ قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے متعین کرتی ہے، اور ان راستوں سے گریز کا مطلب ہے کہ پریشانیوں کو خود پر نازل رکھا جائے۔ میں اس مخلص شخص کا چہرہ دیکھنے لگا، الفاظ تو سمجھ میں آنے والے تھے، لیکن میں تجربات کچھ اور ہی کہتے تھے۔ کچھ دیر تک خاموش رہا۔ عزیزہ نے کہا کہ ابا میاں یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، آپ انہیں مجبور نہ کریں، کتنی کوشش کر چکے ہیں، آپ انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ
کر ہی نہیں دیا۔ رہنے دیں ابا میاں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور جب تک یہ یہاں رہنا مناسب سمجھیں ان کی خاطر مدارت کریں۔ غیر واقعی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ میں نے عزیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، عزیزہ بہن آپ برائے کرم ایسی باتیں نہ کریں، میں تو محبتوں کا ترسا ہوا انسان ہوں، میں تو اپنے بھرے گھر سے محروم ہو چکا ہوں، میں کسی سے گریز کیا کروں گا۔ ہاں یہ میرا تجربہ ہے کہ جس سے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا مصیبت کا شکار ہوا ہے۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ بولے۔ تو پھر مختصراً میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بھلے گھر کا فرد تھا، دماغ میں خناس پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لیں اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنائے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے عتاب کا شکار ہوا، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا، والدین چھن گئے، خود دربدر ہوا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد سے مارا پھر رہا ہوں، اب نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ بہن بھائیوں کا، اکیلا ہوں اور زندگی کی صعوبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ میرے ان الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انہوں نے میرا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلی کو سونگھا، دیر تک سونگھتے رہے اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کچھ سفلی علم کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بھوری چند کا براہ راست تذکرہ اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو ناپاک چیز ہے اور اس کے کرنے والے کمبخت انوکھی طاقتوں کے حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عامل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے، اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تیراک زہری میں ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اس کے مصداق ایک بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی تھی، اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائیں تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، رامانندی میرا بچپن کا دوست ہے، دوسری کلاس ہائی اسکول تک ہم ساتھ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد میرے راستے مختلف ہو گئے، وہ نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتہ دار تھے جب اس سے ملے تو وہ بھی اس کے کام کا نہیں رہا، لیکن دوستی نہیں بھول سکتا، وہ مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کم بخت نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے، بڑے چکر لگاتا رہتا ہے، مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے، بڑا گیانی بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملاؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارا کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کو توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے بلا وجہ لوٹتا نہیں بلکہ جانتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہے اور پھر بظاہر ہے کہ میرا کوئی
راستہ بھی ایسا نہیں، لیکن اس سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہی ہوں جو اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسہ مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیش کر چکا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کس مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے مسعود میاں، میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائیاں ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے بقول نیاز اللہ کے ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بری اچن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کے نیاز اللہ صاحب مجھے لے کے رامانندی کے پاس چل پڑے۔ انہوں نے تانگے والے سے سوامی مٹھ جانے کے لیے کہا تھا۔ راستے میں وہ مجھے رامانندی کے بارے میں بتاتے رہے، پھر ہم سوامی مٹھ پہنچ گئے۔ چند افراد وہاں بیٹھے جاپ کر رہے تھے۔ بہت عجیب و ویران سی جگہ تھی، ہر طرف کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اینٹوں کے ڈھیر، ٹن من درخت۔ ایک منحوس سی شکل کے آدمی سے نیاز اللہ صاحب نے رامانندی کے بارے میں پوچھا۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ ذرا انہیں بتاؤ۔ نیاز اللہ آیا ہے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص خاموشی سے راہداری میں سیدھا چلا گیا، مگر نیاز اللہ صاحب وہیں رک گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مضبوط بدن کا لمبا تڑنگا آدمی، جس کا صرف زیر بدن ڈھکا ہوا تھا، گلے میں ریٹھوں کی لمبی مالا پڑی ہوئی تھی، کھسری بازو پہ کوڑیوں کے حلقے بندھے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے اور نہایت غلیظ نظر آ رہا تھا، تیزی سے آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے وہی سوکھا آدمی دوڑ رہا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آؤ نیاز اللہ آؤ۔ وہ واپس مڑا۔ عجیب سا انداز تھا۔ نیاز اللہ صاحب مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ کوئی 10 قدم آگے بڑھ کر اچانک وہ شخص چھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی بڑی اور کالی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، تیکھا بدن تھا۔ ایک لمحہ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہ آیا کہ وہ ایک پراسرار اور خطرناک آدمی ہے۔ جس جگہ سے ہم اندر داخل ہوئے تھے وہ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دیوار میں سوراخ کر کے اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ناہموار اینٹوں کے درمیان سے سنبھل کر نکلنا پڑا تھا، اور جس جگہ ہم پہنچے تھے وہ اس پورے کھنڈر سے زیادہ عجیب تھی۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت بے حد اونچی تھی۔ اس میں درمیان میں ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا جس میں چند شمعیں روشن تھیں، مگر ان کی روشنی ناکافی تھی اور ہال کے بیشتر حصے تاریک تھے۔ جگہ جگہ مرگ چھالے بچھے ہوئے تھے اور ایک جگہ بہت سی اینٹیں چبوترے کی شکل میں چنی ہوئی تھیں اور ان پر بھی ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک کمنڈل رکھا ہوا تھا۔ قوی ہیکل شخص ایک دری نکالی، اس سے ہمارے لیے زمین پہ بچھا دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہ پاک صاف ہے، اور زمین تو ہوتی ہی پاک ہے، وہ بولا اور ہنس دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہاں بیٹھو نیاز اللہ، زمین تو بے شک پاک ہوتی ہے، مگر اس پر تم جیسے ناپاک لوگ بھی تو بستے ہیں۔ سو تو ہے، مگر چلو تم جیسے پاک لوگ سے ہماری ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ نے مختصر رامانندی سے میرا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ رامانندی نے میری داستان سننے کے لیے خواہش ظاہر کی۔ میں ان تمام باتوں سے خوب محظوظ
ہوا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر میں نے کہا رامانندی جی نہایت سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی کہانی سناتے ہوئے کہ میں خوف کا شکار ہوں۔ میں نے محترم چاچا نیاز اللہ صاحب کو اپنی داستان سنا دی، لیکن اس کا بہت سا حصہ میں نے ابھی نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ان تمام باتوں سے خوب محظوظ ہوا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر میں نے کہا رامانندی جی نہایت سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کہانی سناتے ہوئے میں ایک خوف کا شکار ہوں۔ میں نے مختصراً چچا نیاز اللہ کو اپنی داستان سنا دی ہے، لیکن اس کا بہت سا حصہ میں نے انہیں نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز اول ہی سے میں نے جسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا وہ یقینی موت کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے کئی پیاروں کو کھو چکا ہوں اور اب اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ کسی کے سامنے یہ کہانی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نیاز اللہ صاحب کی زندگی کا خطرہ ہے، آپ کی زندگی کا خطرہ ہے، مجھ پر تو جو بیت رہی ہے سو بیت رہی ہے۔ رامانندی چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا بھتیجے جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں ہمارا راج پاٹ ہے، کوئی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی اور کوئی مہا گرو یہاں اندر نہیں آ سکتا، کتنا ہی بڑا گیانی ہو اپنی اپنی حد ہوتی ہے، یہاں جو کچھ تم کہو گے محفوظ رہے گا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ نیاز اللہ صاحب غصیلے لہجے میں بولے اور تم مسلسل ہماری توہین کیے جا رہے ہو میاں، زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور وقت جو کچھ بھی پیش کرے وہ اللہ کا حکم، نہ اس کے حکم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تم ہمارے ایمان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، یہ سارے معاملات رامانندی سمجھتا ہے، اسے بتاؤ، میرے سامنے بتاؤ، میں اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان رہا ہوں رامانندی جی۔ مختصراً میں نے نیاز اللہ صاحب کو اپنی بربادی کی داستان بتائی، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں میں نے ایک اچھے خاندان، شریف خاندان میں جنم لیا تھا۔ میرے والد محفوظ احمد صاحب ایک نیک اور دیانتدار آدمی تھے، مگر میں بچپن ہی سے غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا اور آسان ذرائع سے دولت کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ مجھے کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جو میری کوششوں میں مدد دے۔ تب مجھے بھوری اچن ملا اور نے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے صلے میں اس نے بھی مجھ سے ایک کام کرنے کی شرط رکھی۔ میں نے رامانندی کو پیر پاگن کے مزار کی تفصیل بتائی، اس کے بعد کے واقعات سنائے، میرے گھر پر کیا بیتی، بعد میں حکیم اللہ سعد کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کی گھاٹ اترے، منحوس بھوری اچن کیسی کیسی شکلوں مجھ پہ نازل رہا، اس نے زندگی کس طرح مجھ پہ تلخ کر دی، میرے ماں باپ کیسے دربدر ہوئے اور میں کس طرح نیاز اللہ کے پاس پہنچا۔ رامانندی اور نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ اس وقت نیاز اللہ صاحب کو میرے رونے اور سسکنے کی اصل داستان معلوم ہوئی تھی اور وہ بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لیں، دیر تک خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو مسعود؟ میں کیا چاہتا ہوں گا رامانندی جی، میرا خاندان بکھر چکا ہے، ماں باپ و بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ ان سارے حالات میں میری سوچ کیا ہو سکتی ہے، میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے۔ کیا؟ رامانندی نے پوچھا۔ میرے ماں باپ، ماموں اور بہن بھائی
اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل سکے تو میں اس کے لیے 1000 بار موت قبول کر سکتا ہوں۔ بس اتنا ہو جائے کہ بھوریا چند میرے اہل خانہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ تم بھوریا چند کا وہ کام کر دو؟ رامانندی نے پوچھا۔ بس اس وقت جب میں پہلی بار اس کام کے لیے پیر پاگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، لیکن جب میں اوپر نہ پہنچ سکا اور میں نے وہ ہوشربا منظر دیکھا کہ پیر پاگن کے مزار بلند سے بلند ہو گیا اور میرے نیچے زمین دور ہو گئی، تو میرا ذہن بدل گیا، اور اس کے بعد سے آج تک میں کسی بھی قیمت پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا اور نہ مرتے وقت تک یہ کام کروں گا۔ رامانندی پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکا ہے، اور شنکا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ نہ سفلی علم رکھنے والے جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، ان کے لیے انہیں بہت سی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ شنکا 5ویں درجے کا گیانی ہوتا ہے اور اس علم کے کل 8 درجے ہیں۔ 8واں درجہ کسی کو نہیں مل سکا۔ بڑے سے بڑے جادو کا ماہر 6 درجے تک پہنچا، مگر اس کے بعد وہ جی نہ سکا۔ 7ویں درجے پر صرف ایک گیانی پہنچا تھا، مگر وہ پتھر بن گیا اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا، کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ شنکا بیروں پرم ہوتا ہے اور بیروں کے اس کے سارے کام کرتے ہیں۔ مہاراج بھوریا چند بیروں پرم ہے۔ بیروں کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ بیروں کیا ہوتے ہیں؟ نیاز اللہ نے پوچھا۔ چھوڑو نیاز اللہ، یہ کالے علم ہے، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی، اور تیری زبان تو گندی ہے۔ میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے، تیرے دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ مانتا ہوں، مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ سکا ہوں، اتنی تم نہیں سمجھے ہوگے نیاز اللہ۔ مثلاً یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے، جیسا کہ میں تھا۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اسے دونوں کو نقصان ہوگا، اور ہماری ان باتوں سے اور بہت سوں کا نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے گھوڑے یا گندے کیچڑ میں پڑی سونے کی اشرفیاں ہاتھ گندے ہوتے ہیں، مگر اشرفیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔ ایمان کھونا پڑتا ہے، مگر سونا مل جاتا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ تیرے سامنے بھی ہے نیاز، اور میرے سامنے بھی ہے۔ ایمان تو بہت سے کھو چکے ہیں، بس وہ کالا جادو نہیں جانتے۔ رشوت، چور بازاری، ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب ایمان کے سہارے تو نہیں ہوتا۔ ان سارے دھندوں میں تو ایمان تو سلامت نہیں رہتا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ یہ سب کالے جادو کے سہارے نہیں کرتے، ان کا اپنا جادو دوسرا ہے۔ مگر انہیں کالے جادو کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ضرور اسے سیکھ لیں، تاکہ ان کا کام اور آسان ہو جائے۔ مگر میں تمہیں بیروں کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہوں۔ چلو وہی بتاؤ۔ سارے کے سارے پلید ہوتے ہیں، پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلا جاپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے جاپ کے مکمل ہونے کے بعد ہیر قبضے میں آتا ہے۔ ہیر عشیش ہوتا ہے، من کھونے والا، اور وہ من کے اندر بس جاتا ہے، مگر اس کا وجود باہر بھی ہوتا ہے، اور تم اسے خبر لانے کے کام میں لا سکتے ہو۔ دوسرے جاپ میں ویر ملتا ہے، تمہارا دوسرا غلام۔ جب ہیر اور ویر تمہارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو بیر کی باری آتی ہے۔ بیر بہت سے ہوتے ہیں، 12 بیر بس میں کرنے کے بعد بیروں جاگتا ہے۔ بیروں ایک ہوتا ہے، مگر سب کا میت، سب کے کام آنے والا۔ اسے بس میں کرنا والا شنکا کہلاتا ہے، اور شنکاہ کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ باتیں سن رہے تھے۔
مجھے بھی یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ نیاز اللہ نے کہا تمہارا کون سا درجہ ہے؟ رامانندی مسکرایا دیا بتانا منع ہے۔ اوہ اچھا، تب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات ضرور بتاؤ۔ وہ کیا؟ یہ بھوریا چند پیر پاگن کے مزار پہ جا کر کیا کرنا چاہتا تھا؟ نیاز اللہ صاحب نے ایک نہایت اہم سوال کیا اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ سے بولا وہ کھنڈولا بننا چاہتا ہے۔ کھنڈولا؟ چھٹی منزل کا شہنشاہ، اور اس کے لیے کسی صاحب ایمان کا گھر کو گندا کرنا ہوتا ہے، مگر کوئی شنکا اپنے پیروں سے چل کر کسی پاک بزرگ کے مزار پر جانے کی قوت نہیں رکھتا۔ اسے کوشش کرے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ ہاں، کسی دوسرے صاحب ایمان کا سہارا لے کر وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شنکا ایسا ہی چاہتا ہوگا۔ دماغ کھل گیا تھا، ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بھوریا چند کے الفاظ بھی یہی تھے۔ کس نے کہا تھا کہ تو میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا، وہ کچھ بنا دوں گا تجھ کو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوریا چند میرے ذریعے پیر پاگن کے مزار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا، اور جب میں پہلی بار اس کا پتلا لے کر اس پاک بازار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا تو میرا راستہ روکا گیا تھا، فاصلے طویل کر دیے گئے تاکہ یہ گناہ مجھ سے سرد نہ ہو سکے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی اچھا۔ اگر مجھ پہ یہ مصیبتیں اس لیے نازل ہوئیں کہ میں ایک مقدس پاک کے مزار کو ناپاک بنانے کا مرتب نہ ہو سکا، تو ایسی لاکھوں مصیبتیں بھگتنے کے لیے تیار تھا، چاہے میرا پورا گھرانہ برباد ہو جائے، میری ماں باپ، میرے بہن بھائی، سب لوگ، اور خود میں کتے کی موت مارے جاؤں، لیکن یہ غلیظ کام میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میرے دل میں اب یہ عزم نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا اور روح کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب گردن جھٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگے، پھر بولے عجیب کہانی ہے بھائی، ہمارے مذہب میں تو یہ سب کچھ نہیں، سیدھے سادے عبادت کرو، خدا کی خوشنودی حاصل کرو، نہ اس میں غلاظت کا کوئی کھیل ہے، نہ دل کو گندا کرنے کا۔ ہمارے ہاں لاتعداد علوم ہیں، لیکن سارے کے سارے انسانی بہتری کے لیے۔ خدا کے کلام سے کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے کلام میں وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں جو ہزاروں جادوئی میں نہیں۔ اب تم دیکھ لو رامانندی کہ تم اپنی گندی قوتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ایک پاک مزار کو گندا کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا انوکھی بات ہے! رامانندی نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک اور بات کا مجھے بڑے تاثر انگیز انداز میں احساس ہوا تھا، وہ یہ کہ رامانندی بے انتہا مخلص انسان تھا۔ حالانکہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا، جو تھوڑا سا تماشا میں نے یہاں دیکھا تھا، اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ مکمل طور پہ دنیا دار ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر مہذب سے بھی اتنا مخلص ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اندر کی باتیں بتائی تھی جو کوئی اور کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس طرح رامانندی کے کردار کا ایک بلند پہلو میرے سامنے آیا۔ رامانندی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ، اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں جو کچھ اس کے ساتھ بیتی تھی، میرے ذہن میں تمہارا ہی خیال آیا اور پورے اعتماد کے ساتھ میں تمہارے پاس آ گیا، اور یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے کہ بچہ کس طرح مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہو گے۔ رامانندی نے گہری سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ ایسا کرو کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے رامانندی کو دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، کیوں میاں، کچھ دل ٹھکتا ہے اس بات پر؟ میں نے چند لمحات خاموش رہا، پھر میں نے کہا، میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں نیاز اللہ صاحب، آپ کو اب تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ بے شک میں اپنی زندگی بھی چاہتا ہوں اور وہ سب کچھ بھی جس کا اظہار میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ماں باپ، بہن بھائی میرے دل میں کھسکتے ہیں، لیکن آج بھی اس بات
پر میں بہت خوش ہوں کہ میں نے وہ گندا کام نہیں کیا اور آئندہ بھی میں ان سب کی زندگی کی قیمت پر کام نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس روشنی میں جو بھی فیصلہ میرے لیے مناسب ہو وہ آپ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان جا کر بھی میرے ماں باپ مل سکتے ہیں تو میں آج بھی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھ پر یہ مصیبت کسی اور ذریعے سے ٹل سکتی ہے تو اس کے لیے کوشش کر لی جائے۔ آپ لوگوں کا احسان مند ہوں گا۔ تم میرے پاس کچھ روز رہو گے لڑکے، اور تمہیں میرے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ رامانندی نے تلخ لہجے میں مسعود سے کہا، اور مسعود اب اس چنگل سے آزاد ہو سکے گا یا نہیں؟ اس نے اب اسی کالے جادو کے دوسرے ماہر سے مدد مانگ لی جو رامانندی ہے، وہ بھی کالے علم کا ماہر ہے، اور اس نے اس کو اپنے پاس رکنے کے لیے کہا کہ میں تم کو اس سے آزاد کروا دوں گا۔ کیا رامانندی بھوریا چند سے اس کو آزاد کر پائے گا یا نہیں؟ محمود کتنی دل ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھائے گا؟ کیا اس کے ماں باپ اس سے مل جائیں گے؟ کیا اپنی وہ دوبارہ سے وہ آسانی والی زندگی، گھریلو زندگی اس کو پا سکے گا؟ کیا اس کے بہن بھائی اس کو مل جائیں گے؟ کیا وہ ایمان اپنا بچا سکے گا، یا بھوریا چند کے مذموم عزائم کو قبول کر لے گا؟ اور اللہ کی جو آزمائش اس پہ پڑی ہے وہ آزمائش کب تک چلے گی، اور اللہ کی مدد اس پر کب اترے گی، اور اللہ رب العزت کون سا اس کو وظیفہ عطا فرمائیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس لڑکے کی آپ بیتی مکمل طور پر آپ تک پہنچ سکے، اور آپ جان سکیں جو ایمان کی طاقت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی کیسی مدد اترتی ہے۔ وقتی طور پہ مشکلات، پریشانیاں، حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کون کتنا اپنے ایمان پہ مضبوط ہے۔ جب انسان اپنے ایمان پہ مضبوط رہتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، اور پھر اللہ اس کے ایسے جگہ سے راستے بناتے ہیں کہ انسان کو سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ جان سکیں۔ آج کل کے ماحول کے اندر ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں، غلط چکروں میں لگ جاتا ہے، نہ کہیں آپ کی بھی کوئی اولاد ایسے شکنجے میں نہ پھنس جائے، تاکہ آپ کو اس کا علم ہو سکے۔ اگر ہم اس شکنجے میں پھنس جائے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جس سے پڑھنے سے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔